السلام علیکم. آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر. آج بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا دروازہ کہاں سے کھلنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ چینل اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، اگر میرے خبروں کا میرٹ آپ کے برابر ہے اور میرے خبر کی سچائی بھی ہے، آپ کو مجھ پر اعتماد اور کانفیڈنس بھی ہے، تو پھر میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. چلیں خبر کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے 2-3 ہفتے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی کہا تھا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں جو کمانے والے لوگ ہیں خصوصاً بیوروکریسی میں، تو وہ مخصوص سیاسی ٹریک پر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے ایک پی ایم ایس افسر کی نشاندہی بھی کی تھی جنہوں نے بہت زیادہ کمایا، بہت زیادہ، لیکن وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے اور اس کا ذکر بھی کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کو یہ ہنر آتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے. اور پھر یہ افسر پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہے، خیبر کے 2 ڈویژن کے کمشنر بھی رہے، اور اس کو یہ ہنر آتا ہے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر حکومت والوں کو خوش بھی رکھتے ہیں. تو یہ جب وزارتوں کی تقسیم ہوئی نا خیبر پختونخوا میں، تو 15 وزارتیں دی گئی اور اس میں بعض بڑے زرخیز وزارتیں بھی تھیں، لیکن ایک وزارت نہیں دی گئی تھی. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں. ایک وزارت کو بچا کر رکھا گیا اور وہ گنڈا پور صاحب نے اپنی جیب میں رکھا. حالانکہ بہت سی زرخیز وزارتیں، مثلا سی این ڈبلیو کی وزارت ملاکنڈ سے تعلق رکھنے والے شکیل کو دی گئی. اریگیشن کی وزارت اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ لے اوڑے. تو لوکل گورنمنٹ کی وزارت ارشد ایوب لے گئے. تو اسی طرح بڑی زرخیز وزارتیں تھیں جو بانٹی گئی اور طاقتور گروپ اسے لے گئے، لیکن ایک وزارت پھر بھی نہیں دی گئی، اور وہ وزارت تھی منرل کی. خیبر پختونخوا میں چونکہ ممن، باجوڑ، وزیرستان اور بعض علاقوں میں انتہائی قیمتی معدنیات کے حوالے سے جو سرویز ہوئے ہیں وہ اچھا، یہ جو منرل کی وزارت ہے، اس کے لیے سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہ وزارت مل جائے، لیکن انہیں یہ وزارت تو درکنار، انہیں سرے سے کابینہ میں بھی جگہ نہیں دی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشتاق غنی کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے اور عمر ایوب کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے، اور یہ آپس میں یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو عمر ایوب نے ان کو پیچھے دھکیلا، حالانکہ وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح معدنیات کی وزارت ان کے ہاتھ آ جائے، کیونکہ وہ اسپیکر رہے تھے، پہلے کابینہ میں بھی رہے تھے کافی عرصے سے، صوبائی کیبنٹ اور صوبائی اسمبلی میں چلے آ رہے ہیں، تو انہیں بہت سی معلومات ہیں. تو کوشش کر رہے تھے، ناکامی ہوئی. تو یہ وزارت جب 15 وزارتیں دی گئی تھی تو گنڈا پور صاحب نے یہ وزارت نہیں دی تھی، اور میری اطلاع کے مطابق اسی بیوروکریٹ نے ان سے کہا تھا کہ اس وزارت کو بچا کر رکھے. اور وہ وزارت ابھی تک چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کے پاس ہے. ان کے بھائی فیصل امین گنڈا پور بھی اس وزارت کے چکر لگاتے رہتے ہیں، معلومات لیتے رہتے ہیں. اور کل چونکہ یہ وزارت بہت اہم ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس میں بہت پیسہ ہے، اور وہاں پہ جو معدنی ذخائر ہیں مختلف جگہوں پہ، یہ فاٹا ڈسٹرکٹس ہیں. یہ پہلے فاٹا اضلاع تھے، وزیرستان، ممند اور باجوڑ، لیکن اس میں خیبر ایجنسی کے بعض علاقے بھی ہیں، تیرا کے پاس اور شلمان، یہ لنڈی کوتل افغان بارڈر کے قریب. تو یہاں انتہائی قیمتی معدنی وسائل ہیں اور اس پہ بہت سے لوگوں کی نظر ہے. تو
تو وزارت تو گنڈاپور صاحب کے پاس تھی، لیکن کل جو پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوئے ہیں نا پشاور میں، تو اسی افسر کو جو طاق میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو بہت خاموشی کے ساتھ وارداتیں کرتے رہتے ہیں، تو اسی افسر کو اسی وزارت کا سیکٹری بنا دیا گیا۔ تو اب آپ سارے ڈاٹس میں لا لینا کہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی 2-3 ہفتے پہلے، وہ خبر کہاں تک صحیح ثابت ہوئی، اور کیا میرا اندازہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ خبر دوں جو چند دن بعد صحیح بھی ثابت ہو، ورنہ خبریں تو بہت ساری آتی ہے۔ ابھی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بڑی خبر، بہت بریکنگ میرے پاس آئی، لیکن میں نے چونکہ اس کو کنفرم نہیں کیا ہے اور میں نے اس کو کراس چیک نہیں کیا ہے، اس لیے میں وہ خبر آپ سے شیئر نہیں کروں گا۔ میں صرف وہی خبر دوں گا جو بالکل سچائی پر مبنی ہو، اور اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ تو وزارت بھی گنڈاپور فیملی کے پاس ہے، اور سیکٹری بھی وہی شخص آئے جو کافی دنوں سے گنڈاپور فیملی کے قریب ہو رہے تھے، اور ان کے پاس کوئی اہم عہدہ نہیں تھا فی الحال، اور وہ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہی موقع ملے تو میں اس عہدے پر جھپٹوں، اور وہ جھپٹے بھی۔ گو کہ کچھ اور افسروں کے بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے۔ مثلا کمشنر پشاور دوبارہ سے ریاض مسعود کو لایا گیا ہے۔ البتہ ریاض مسعود بہت اچھے افسر ہیں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، وہ پہلے بھی کمشنر رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال گو کہ ان کے والد پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، اور ایک خاندان کا ایک تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پہلے بھی جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے تو وہ پشاور کے کمشنر تھے، لیکن پھر نگران سیٹ اپ میں انہیں ہٹا دیا گیا اور اب دوبارہ انہیں لایا گیا، لیکن بہرحال وہ ایک اچھے افسر ہیں۔ اچھا، کچھ اور افسروں کو بھی لایا گیا ہے۔ پی این ڈی میں بھی اپنی مرضی کا افسر لایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پی این ڈی میں بھی آنے ہیں۔ تو ہم نظر رکھیں گے آنے والے دنوں میں جو صورتحال بنے گی، کہ کرپشن کے دروازوں پر دربان تو بٹھا دیے گئے، لیکن یہ دربان جو ہی واردات کریں گے تو انشاءاللہ ہم چوکنا رہیں گے، اور ہم آپ کے سامنے وہ تمام خبریں لے کر آئیں گے جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں اس خبر کے حصول کے لیے، اور پہلے بھی لاتے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی لائیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔